اولاد کو بھی بہت سی فیسلٹیز آج کی دنیا نے دے دی کہ وہ اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، اور ماں باپ کو بھی بہت سی لگژریز ان کے ہاتھ میں وقت نے دے دیں، جس کی وجہ سے ان کا اولاد کے ساتھ ایک کنیکشن جو کہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو ایک کنیکشن، ایک محبت، ایک تعلق ہر چیز کی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے نکلیں، فرما بردار نکلیں، خدمت گزار نکلیں، آپ کے دین دھرم سے جڑے ہوئے نکلیں، آپ کے فٹ سٹیپس پہ چلنے والے نکلیں، اور ایسے نہ بنیں کہ وہ اپنے بڑوں کے نام سے اپنا نام روشن کرنے والے ہوں۔ جیسے بعض اوقات ہمارا خاندان تھا، ہم یہاں پر عام طور پہ بتا دیتے ہیں، ہم نے زندگی میں بہت ایک پرسٹیج دیکھی، اور ہم نے زندگی میں ایسا وقت بھی دیکھا جب ہم نے لکڑیاں پھاڑیں اور کھانے کو روٹی نہیں تھی، اور کنویں سے پانی کھینچتے تھے، اور افریقہ کا جو دور ہم نے 10 سال کا اپنی یوتھ کا گزارا، ہم بہت پہننے اوڑھنے والے، میک اپ کرنے والے، شوقین، فیشنیبل ایک انسان تھے۔ ہمیں ظاہر ہے کہ ہم پیدا ہوئے پلے بڑھے، ایک بہت پوش ایریا تھا PCHS کا اس زمانے میں، تو ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں سے بہت اویئرنیس تھی، کون سے سیلونز ہیں، کیا چیز نئی آئی، اور یہ وہ سب کچھ پتہ تھا ہم کو۔ لیکن ہم جب بھی آئے گئے تو ہم تو بالکل ہی ایک ٹائم مشین میں بیٹھ کر ایک پریمیٹیو ایج میں پھینک دیے گئے، جہاں آپ جو مرضی کر لیتے آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ تو ہم نے پھر وہیں پہ ہی اپنے آپ کو اسٹرانگ بنایا، اور ہم جس ارادے سے اپنے گھر سے بھی نکلے تھے کہ جو بھی ہو، ہم نے اپنی سی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم بسیں، اور ہم نے اپنی سی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم پروگریس کریں۔ تو یہی نہیں تھا کہ ہم کھا پی کے مر جائیں، بس یہ زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ تو تھوڑے سے ٹیڑھے ہم شروع سے ہی تھے، تو اس وجہ سے ہم نے اپنی زندگی بہت کوشش کی کہ بریولی گزار سکیں، بہت ہمت سے گزار سکیں۔ آج بھی ہم سارا کچھ جو ڈیک کی آئلنگ کا ہے وہ باہر تیار کر کے آئے ہوئے ہیں۔ سارا دن ہم نے ڈیک سمیٹا، صاف کیا، دھویا، اسکرب کیا، جو ڈراپنگز تھیں بیڈز کی وہ اسکرب کی، صاف کی۔ اب رات کو سارے پیڈز وغیرہ ہر چیز ٹب بالٹی رکھ کے موپ کر کے ڈیک کو، جو جو ڈرائی ایریاز تھے جہاں رین نہیں پڑتی وہاں پر 2 دفعہ دن میں موپ کیا۔ تو ابھی تک اس عمر میں بھی جب ہم نانی دادی ہیں، ہمارے یہ کام ہے کہ ہم نے ہر طرف دیکھنا ہے، اور ایک عورت نے چومکھی جو ہے وہ لڑنا ہوتا ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہماری اولاد اچھی نکلے، نیک نکلے، وفا کرنے والی نکلے، ساتھ کھڑی ہونے والی نکلے، اور ہمارے ساتھ ہی نہیں، ہر رشتے کے ساتھ۔ تو ہم نے پاکستان سے نکل کے جو زندگی باہر گزاری، اس میں جو بھی خوبیاں ہمیں باہر کے معاشرے میں دکھائی دیں وہ اپنائیں، اور جو خوبیاں ہم اپنے معاشرے سے لے کر آئے تھے ان کو بھی اپنے اندر رکھا۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے گرینڈ کڈز اردو بولتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس چیز کو برا مانا جاتا ہے اگر آپ کا بچہ انگلش بول رہا ہے۔ تو یہ ایک معیوب بات ہے کہ مدر ٹنگ جو ہے وہ بچہ چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ گیا، وہ پہنچے گا کہاں۔ جو یہاں کی دنیا کا حال ہے، یہاں کے ینگسٹرز کا حال ہے، بدحال ہی ہیں، بروکن ہومز ہیں، 4 بچے اس سے ہیں، 4 بچے اس سے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، زندگیوں کا لاسٹ ہے۔ تو کہاں پہنچے گا ترقیاں کر کر کے؟ یہ ترقیاں نہیں ہیں، یہ گلیمرس لائف جو باہر کھڑے ہو کے لوگوں کو دکھائی دیتی ہے، یہ زہر ہے جو وہ کھاتے ہیں، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر ساری زندگی آپ پر، آپ کی زندگی پر دکھائی دیتے ہیں۔ تو آپ اپنی مرضی سے دنیا کو نہیں چلا سکتے، آپ اپنی مرضی سے اپنے ساتھی کو نہیں چلا سکتے۔ آپ کا اختیار کس پر چلتا ہے؟ صرف آپ کے اپنے اوپر چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان معاشروں کی اچھائیاں اپنے بچوں میں چاہا کہ ہوں، پیدا ہوں، لیکن وہ ان چیزوں سے بچیں جن کے نتائج کل کو برے نکلا کرتے ہیں، جو انہیں اپنے آس پاس دکھائی دیے۔ جیسے کہ ہم نے ایک کلپ میں بتایا کہ جیسے سونی تھا، وہ جب ابھی پری اسکول میں تھا تو جب جاتے تھے تو ویکینڈ کے بعد تو ٹیچر پوچھا کرتی تھی کہ بچے کہاں تھے، کیا کیا ویکینڈ پہ، تو وہ بچے جو تھے وہ کھڑے ہو کے بتاتے تھے کہ ہم ڈیڈ کے پاس تھے۔ تو ظاہر ہے بچہ پک کرتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مم ڈیڈ الگ الگ رہتے ہیں، کہ سارا ہفتہ مم کے پاس اور پھر ڈیڈ کے پاس، کیونکہ ان کی سپریشن ہوئی ہوتی تھی۔ تو آدھی سے زیادہ کلاس تو اس طرح کے بچوں کی ہوا کرتی تھی جن کے ماں باپ کی علیحدگی ہو چکی ہوئی ہے۔ تو
یہ چیزیں بچوں نے شروع دن سے دیکھی ہیں، اور ہم نے ان کو کبھی بھی ان چیزوں کو ایک پارٹ آف لائف نہیں سمجھنے دیا ہے، یہ نہیں کرنے دیا ہے، یہ نہیں ہونے دیا ہے کہ برائی کو ہم آسانی سے لے کر آگے بڑھ گئے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کو اپنے گھر میں جائز قرار دے دیا، اس کو کہا چھوٹی سی بات ہے، کوئی بات نہیں، ٹیک اٹ ایزی، موو آن. یہ نہیں کیا. ہم نے آواز اٹھائی، ہم نے بچوں کو بتایا کہ لک، یہ نتیجے ہیں. ہم اپنے بچے کو، سونی کو 5 دفعہ کسی چیز سے منع کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اگر ایک سے دوسری بار کہے گا، اور کیونکہ ظاہر ہے بچے ہیں، زیادہ ریسرچ ہوتی ہے، زیادہ پتہ ہوتا ہے، پڑھتے رہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، کوئی کمپیوٹر کا پارٹ لینا، کوئی چیز لینی، کچھ بنانا، یہ بلڈ کرنا، وہ بلڈ کرنا. تو ہم بچوں کو، جب ہمارے بچے چھوٹے تھے، بڑے دونوں جو ہیں، ان کو ہم نے سختی سے پالا ہے. یہ جو سونی ہے، اس کو ہم نے پھر بھی ذرا سا اور طرح سے پالا ہے کہ اس کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن بہت زیادہ تھی. وہ جو دونوں تھے بڑے، وہ تو آپس میں بھی بولتے تھے، آپس میں بھی بات کرتے تھے، تو ان کا وقت ایک دوسرے کے ساتھ بھی گزر جاتا تھا. لیکن سونی کو ہم نے اپنے ساتھ چپکا کے رکھا، چونکہ ہمیں لگا کہ زندگی کا سب سے کم وقت جو ہے ہم نے اس کے ساتھ گزارنا ہے. ہمیں لگا کہ یہ بالکل آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا ہے، تو ہم نے زیادہ فوکس اس کے اوپر اس لیے کیا کہ یہاں کی برائیاں اور اچھائیاں اس میں ڈال دیں، اس میں دین ڈال دیں، اس میں اخلاقیات ڈال دیں، اس کو ایک با کردار، با اخلاق انسان بنائیں. تو بڑے جو تھے، وہ تو اس وقت جان تھی، ہمت تھی، بہت ینگ ایج میں پیدا ہوئے. شاید ہم 21 سال کے تھے تو ہمارا 2.5 سال کا بچہ تھا، اور یہ جو بیٹی ہے ایوان کی مم، وہ پیدا ہوئی تھی. تو خود بھی ہم بنجاروں کی طرح ادھر سے ادھر پھرتے رہتے تھے. تو ہم نے زندگی میں بادشاہتیں بھی دیکھیں، اور ہم نے زندگی میں فقیری بھی دیکھی. افریقہ کا جو وقت ہم نے گزارا، اس میں نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، نہ گیس تھا، لکڑیاں پھاڑتے تھے، واٹر سائڈ پہ جاتے تھے، بچے نہلاتے تھے، خود نہاتے تھے. برسات کے سیزن میں بارش آتی تھی تو جلدی جلدی صابن لے کے باہر نکلتے تھے کہ بچے بھی نہلائیں، کپڑے بھی دھوئیں، خود بھی نہائیں. تو یہ زندگی تھی ہماری، بالکل ہی نیچر سے بہت قریب، اور وہ بھی ایک خوبصورت زندگی کا دور تھا. جان تھی، ہمت تھی، اس سے گزرے، اور ہیومینٹی کے لیے گئے، انسانیت کو سرو کرنے کے لیے گئے، اور اپنے میاں صاحب کے ساتھ ہم کھڑے رہے، جسٹ ٹو سپورٹ ہم، جسٹ ٹو بی دیئر فار ہم، کیونکہ وہ شخص ہمیں بیاہ کے لے کر گیا تھا. تو اس چیز کی بڑی ایک پاسداری ہوتی ہے کہ آپ کو چنا، آپ چنے گئے. تو ساری دنیا کو چھوڑ کے، ہمارے خیال میں چاہے بچی کسی بھی گھرانے کی ہو، اس کو اس چیز کو ویلیو کرنا چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ اگر وہ گرتی بھی ہے، وہ ڈھہتی بھی ہے، اس کو کوئی چیز بری بھلی لگتی بھی ہے، تو اس کو وہ اگنور کر کے آگے بڑھے، اس سوچ کے ساتھ کہ چنی جانے والی وہ تھی. تو ہم نے زندگی کے دونوں یہ دور دیکھے ہیں. ہم نے اپنے میاں صاحب کے ساتھ بھی وفا سے زندگی گزاری، ساتھ رہتے ہوئے گزاری، اور ظاہر ہے کہ نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ پہننے کو، ہم ملنے جلنے والے، پہننے اوڑھنے والے انسان، اور ہم بالکل ہی جنگل میں، ایسی دنیا میں جا بسے جہاں پر کوئی ہماری زبان سمجھنے والا اور بولنے والا نہیں تھا. ہمیں بعض اوقات رات کو لگا کرتا تھا جب ہمارے میاں صاحب گھر آتے تھے کام سے کہ ہمیں اپنی ہی آواز دور سے آتی ہے. ہمیں لگتا تھا ہمارا سارا دن منہ جم گیا، وہ جو بھی نہیں ہل رہے بولنے کے لیے، منہ بھی، لپس بھی موو کرتے ہیں تو ہمیں آکورڈ لگتا ہے کیونکہ ہم بولے ہی نہیں سارا دن. یہ ہماری زندگی تھی. تو ایک قید تھی جو ہم نے وہاں پر کاٹی ہے، اور سمجھ نہیں آتی تھی ہم کو. ہم بہت ینگ تھے، بہت چھوٹے تھے کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں ہو گیا ہے، کیا کریں. بس وقت ہے، اس کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ گزرتا ہی چلا جاتا ہے، بیتتا ہی چلا جاتا ہے. ہرڈل ریس کی طرح انسان زندگیاں جو ہیں وہ گزارتا چلا جاتا ہے. اور ہمارے خیال میں سکسیسفل انسان وہ ہے جس کو اپنی اولاد سے آج ٹھنڈی ہوا آتی ہے، چاہے وہ محلوں میں بیٹھا ہے اور چاہے وہ جھونپڑوں میں بیٹھا ہے. اگر اس کو اولاد کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور ماں باپ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، ہمارے جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد سے کچھ نہیں چاہیے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رستے بستے آباد خوش باش ہمیں دکھائی دیں. ہمارے لیے یہی بہت ہے، ہم اسی میں خوش ہیں، اسی میں راضی ہیں. تو ہم نے محسوس کیا کہ ایک کنیکشن، ایک محبت ان کو آپ کی طرف کھینچتی ہے.
آپ انہیں بلائیں نہ بلائیں وہ خود آتے ہیں. اب یہ گھر ہے، آپ دیکھیں گے بہو بیٹا یہیں دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا گھر بھی ہے، ان کا یہاں بھی بیڈ روم ہے، ساری الماریوں میں ان کے کپڑے پڑے ہیں، بیٹی ہے، داماد ہے، کل بھی ادھر اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا داماد آ کے اپنا گھر چھوڑ کے. تو یہ وہ زندگی ہے، یہ وہ لائف سٹائل ہے جو ہم نے چاہا تھا کہ ہمارا ہوتا، اور ہم نے وہ اچیو کیا ہے اللہ کے فضل سے. کوشش کی ہے، لیکن جو بھی ہم نے پایا یا جہاں بھی ہم پہنچے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم پر اللہ کے بڑے کرم رہے ہیں. ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، ہم نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں کی، اور ہم وقت کے پابند رہے ہیں ہمیشہ ہی، اور ہم نے کیا وہ ہے جو ہم نے چاہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اتنے فرما بردار انسان نہیں تھے. ہمارے میاں صاحب ایک بالکل ڈفرینٹ سوچ کے اور طرح کے انسان، اور ہم بالکل ایک اور طرح کے انسان، اور ہم ایک ایسے انسان کے جو ٹھانی سو کر کے چھوڑا. تو یہ نہیں کہ ہم نافرمان ٹائپ انسان تھے، لیکن پہلے کے شادی کے جو برس تھے اس میں تو ظاہر ہے کہ بالکل ٹوٹل فرما بردار ٹائپ انسان رہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہمیں لگا کہ ہماری فیملی کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور تربیتوں کے لیے اور اپنے ایک لیونگ سٹینڈرڈ کے لیے ہم کو کچھ چیزوں کو اپنے زندگی میں شامل کرنا ضروری ہے، تو اس وقت پھر ہم نے سٹینڈ لیا ہے. اور ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے چوری کی ہو یا جھوٹ بولا ہو یا غلط بیانی کی ہو یا چھپایا ہو. ہم چاہے غلط کریں چاہے صحیح کریں، چاہے ہمیں پتہ ہو کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کہ ایک تباہی آئے گی ہر طرف، ہر کوئی ہم پہ ناراض ہوگا، بولے گا، غصہ کرے گا، لیکن ہم اس کو بتا کے کرتے ہیں کہ ہمیں جو سزا دینی ہے ہمیں قبول ہے، لیکن جس بات سے تم ہمیں منع کر رہے ہو ہم نے وہ کرنی ہے. تو ہم نے پھر زندگی کا جو راستہ چنا وہ ایک ہارڈ راستہ تھا، لیکن اس پر ہمارا دل مطمئن تھا. تو ہم عموماً کہتے ہیں کہ صحیح اور غلط کا پیمانہ خدا تعالیٰ نے آپ کے سینے میں رکھ دیا. تو ہمیں جو چیز پھر صحیح لگی جب ہمارے بچے بڑے ہو رہے تھے اور ہم نے محسوس کیا کہ یہ چیزیں ہمارے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، جو ہمارے میاں صاحب جس طرح کی چاہتے ہیں، یا جو سختی یا جو پریشر جو ہمارے ملک میں رہتے ہوئے بچوں کے اوپر ہوتا ہے، ہم وہ اپنے بچوں پر ڈالنا نہیں چاہتے تھے. ہمیں پتہ تھا اگر ہم ڈالیں گے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ پھر اس وقت ہم نے صاف صاف ان باتوں کا فیصلہ کیا اور اپنے جو تربیت کا انداز تھا اس پر فوکس کیا. اور بہت بار ایسا ہوا کہ ہم اپنے میاں صاحب کے خلاف گئے، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی فرکشن ہوئی ہو یا کوئی لڑائی ہوئی ہو یا کچھ ہوئی ہو. اس طرح کے لڑنے بھیڑنے والے یا ناراض ہونے والے انسان نہیں ہیں، بہت سمپل سے، نیک سے، سادے سے انسان ہیں. تو کچھ ایسی باتیں تھیں جو ہم چاہتے تھے کہ ہماری زندگی میں یا ہماری فیملی میں یا لیونگ میں ہوں، جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی تھی. اس وجہ سے ہم نے ان کو اپنی زندگی میں رکھا. تو یہاں پر جو ہم اپنی زندگی دکھاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں، سب کچھ صاف صاف سامنے کیمرہ رکھ کے بول دیتے ہیں، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. امیری تھی تو امیری تھی، غریبی تھی تو غریبی تھی، کھانے کو تھا نہیں تھا، بہت تھا، بادشاہتیں دیکھیں، سب کچھ کہہ دیا. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بڑائی بیان کی یا شو ماری. ہم یہاں پر ہر طرح کی بات کر لیتے ہیں، عام اپنی زندگی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہنی چاہیے، یہ ایسا فیل کیا، یہ ہوا، ایسا کیا، کس چیز نے ہمیں فائدہ دیا، نقصان دیا. چاہے ہم نے بادشاہتیں دیکھیں، ہم کیسے گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم نے افریقہ کی زندگی کیسے گزاری، افریقہ کی جو ہارڈ شپ ہم نے دیکھی، ہارڈ لائف ہم نے دیکھی، اس کے بارے میں بھی بتایا. تو صرف یہی نہیں ہم بیان کرتے کہ ہم کیسے تھے، کیا تھے، کہ ایک بہت ہی گلیمرس لائف اپنی دکھا رہے ہوں، بلکہ سب کچھ سچ سچ صاف صاف جو حقیقت تھی وہ ہم نے یہاں پر بیان کی ہے. تو جس طرح کے گھرانے سے ہم بلانگ کرتے تھے، اس طرح کی بچی کا جا کر اس طرح بجلی پانی گیس کے بغیر کہیں بسنا، جہاں اس کا کوئی ملنے والا نہ ہو، بات کرنے والا نہ ہو، فون نہ ہو، ٹی وی نہ ہو، بجلی ہی نہ ہو، سخت گرم علاقے، اسی میں پریگننسیاں جھیلیں، اسی میں بچے پیدا کیے اور پالے. کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. تو زندگی کئی موسموں کا نام ہے، شاید ان موسموں سے زیادہ جو کہ ہماری دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو نائٹ ٹائم سٹوری، اوبویسلی 1 بجے سے زیادہ کا وقت ہو گیا، صبح جلدی اٹھنا ہے، چلتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں. بہت سی باتیں ہمارا دل کرتا تھا ہم آپ کے ساتھ کریں، بتائیں. بہت کچھ ہوگا جو ہم نے شروع میں سوچا ہوگا کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ
شیئر کریں گے، بیان کریں گے، جو ہم بیچ میں بات کرتے کرتے بھول گئے ہوں گے اور بعد میں ہمیں یاد آئے گا، تو جب ایڈٹ کریں گے تو انشاءاللہ اسے دیکھ لیں گے، کچھ خیال آیا تو نوٹس میں لکھ لیں گے، تو اگلی جو نائٹ ٹائم سٹوری ہوگی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایڈ کر سکیں. لیکن یہ ہے کہ باتوں میں بات پھر کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. امپرومپچو بولنا اتنی دیر کے لیے مشکل کام ہے. لیکن ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے سے تھے تو ہماری ٹیچر جو تھیں مس شوکت، برازیل اسکول کی، اللہ جانے کہاں ہیں، ان کی فیملی کہاں ہے کچھ اندازہ نہیں. تو وہ کبھی کسی سے ملتی تھیں یا امی سے ملتی تھیں یا ٹیچر پیرنٹ جو اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں یا کسی سے ہمیں انٹروڈیوس اگر کراتی تھیں تو کہا کرتی تھیں کہ اگر ہم اس کو یہ ٹاپک دے دیں کہ ہم نے جنگل میں شیر مارا تو یہ اس پہ بھی بولے گی. وہ باتیں ہمیں پہلی دوسری کلاس میں سمجھ نہیں آتی تھیں کہ یہ کیا کہتی ہیں. تو اب جب ہم کیمرہ سامنے رکھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک پریشر میں کر رہے ہوتے ہیں، obviously ہمیں ڈر لگ رہا ہے اس وقت کہ ہمارے میاں صاحب ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ ابھی ایک آواز آئے گی کہ کتنی دیر ہے تم کو تو ہمارا دل بند ہو جائے گا خوف کے مارے. تو سانپ سے نہیں ڈرتے، جنگل میں رہتے ہوئے ڈاکوؤں چوروں سے نہیں ڈرتے، لیکن اس آواز سے ہم ڈرتے ہیں. تو بیٹھتے ہیں، اس وقت ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، بھاگ دوڑ زندگی کی ایسی ہے کہ کھانا کھانے سانس لینے کی فرصت نہیں ہوتی. تو یہی کر پاتے ہیں جو کر رہے ہیں. بہت سوں کے لیے یہ مشعل راہ ہوں گی باتیں. ماؤں کو ہم دیکھتے ہیں پریشان ہوتی ہیں اور ہمیں سامنے بیٹھی ہوئی لیڈیز جو ہیں ان سے بات کر کے ان کی سوچ اور اپروچ دیکھ کر، ان کا انداز دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے. ہم کسی مجلس میں جاتے ہیں، کسی بھی پارٹی میں جائیں، گیدرنگ میں جائیں، وہاں پر اگر 30 لیڈیز بیٹھی ہوں گی، ان میں سے کسی کا بچہ یا بیٹی ساتھ نہیں بیٹھی ہوگی. یہ ہم 20 برس سے 25 برس سے یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو بہت کمی ہو گئی اس چیز کی، بہت زیادہ. تو آپ کبھی بھی اپنی جنریشنز میں اپنا آپ نہیں ڈال سکتے اگر آپ کی جنریشنز آپ کے ساتھ چپکی ہوئی نہیں ہیں. ان کو یہ سکھانا ہے، آپ نے اپنا آپ ان میں ڈالنا ہے. اگر ایک بڑی گیدرنگ ہے ان کو سب میں بیٹھنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ لڑکیاں جا کے اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں. کیا سیکھیں گے پھر وہ اور طرح کے انسان بن جائیں گے. پھر وہ آپ جیسے نہیں رہیں گے، اور آپ جیسے جب وہ نہیں رہیں گے تو ان سے یہ توقع رکھنی کہ وہ کریں جو آپ چاہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس پوائنٹ کو سمجھیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگا کے رکھنا ہے ہر دم. اور یہ ان کی چوائس ہے بچوں کی کہ وہ کہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. وہ کب پسند کریں گے؟ جب وہ اس چیز کو ویلیو کریں گے، سمجھیں گے، جب ان کی سوچ کا دائرہ وسیع ہوگا، انہیں پتہ لگے گا کہ اس کو کرنے کے نتائج کیا تھے اور اس کو کرنے کے نتائج کیا تھے. ان نتائج کو دکھانا آپ کا کام ہے. آپ کب دکھائیں گے؟ جب آپ کے پاس وقت ہوگا، جب آپ کا ایک کنیکشن ہوگا. تو یہ جیسے ہیڈ فون آج ہم نے لگائے ہوئے تھے تو کارڈ لیس ہیں، ہم چلتے چلتے سوچا کہ چلو یہاں پر ہم نے یہ جو ٹاک آج اپلوڈ کی ہے اس کو سن لیں، وقت نہیں ملتا ہے تو وقت بچے گا. تو ہم ہیڈ فون لگا کے ادھر چلے گئے. تو جب ہمارا گھر تو بڑا سارا ہے، آپ نے دیکھا ہوا ہے، ادھر چلے گئے تو ظاہر ہے وہ آواز کٹنے لگ گئی. ایک ایک لفظ ہم کو سنے، پھر ہم ایک قدم آگے بڑھے، ایک قدم پیچھے ہوئے. پھر ہم نے ہیڈ فونس جو ہے وہ اتار دیے کہ چلو چلتی رہے، ہم جا کے آف کر دیں گے، اس کو بعد میں دوبارہ سن لیں گے. لیکن ماں اور بچے میں اگر دوری ہو تو پھر ہیڈ فون والا حال ہوتا ہے کہ، اور بچہ جو ہے وہ ویسے ہی سلیکٹیو ہیئرنگ اس کی ہے، وہ سیلف امپوزڈ، تو اس کو تو جو پسند ہوگا وہ سنے گا، باقی اس نے سننا ہی نہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ اولاد کے آ جانے سے ماں باپ کی تربیت شروع ہوتی ہے. اسے بہت سمجھداری سے، بہت عقل مندی سے قدم آگے بڑھانا ہے اور یونٹی کے ساتھ بڑھانا ہے. دونوں ماں نے اور باپ نے، دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے، دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے.
اور باپ کو کبھی نہیں چاہیے، چاہے وہ ماں کو غلط پائے چاہے وہ ماں کو صحیح پائے، کہ وہ اولاد کے سامنے ماں پر آبجیکٹ کرے، ماں کو غلط نظر سے دیکھے یا ناراضگی کا اظہار کرے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ خود ہی بیک فائر کریں گی پھر ایک دن. تو وہ اپنا آپ بچائے، جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا. تو یہ جو ٹاکس آپ سنیں گے، آپ کو یہ سارا کچھ کیلکولیٹ کرنا آئے گا کہ ہم کہاں سے شروع کر رہے ہیں، ہم نے سمجھایا کیا ہے، ہم نے کہا کیا ہے. ہم نے یہ بہت بکھرا ہوا سا ایک ٹاپک ہے جو دیا ہے، جس میں بہت کچھ شامل ہے. لیکن جب آپ اس کو سارا سنیں گے تو آپ پتہ لگے گا کہ پیچھے جو باتیں ہم نے بالکل irrelevant کی ہیں، وہ کہاں آ کر ایک کڑی کا حصہ بنتی ہیں. کیوں کہاں ہم نے جوڑ کے رکھے، کیوں یہ مثال دی کہ بچے دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں، مائیں دوسرے میں ہوتی ہیں، ہماری بیٹی اور بہو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ہم نے نہیں کہا بیٹھیں، وہ بھی جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نسلوں میں بھی یہ چیز قائم رہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر آپ نے فوکس کرنا ہے. اور ہوپ کہ اٹس ناٹ ٹو لیٹ، ہوپ کہ ان چیزوں کو آپ پک کریں، ہوپ کہ ان دوریوں کو آپ محسوس کرنا شروع کر دیں، ہوپ کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ جڑا رہے تاکہ آپ اپنا آپ اس میں ٹرانسفر کر سکیں. آہستہ آہستہ سکھاتے رہیں. ہمارا کلچر اور ہمارا دین بہت سی خوبیاں رکھتا ہے، جیسے خدمت گزاری ہے، جیسے وفا ہے، جیسے محبت ہے. ابھی یہ ہم انڈین آئیڈل جو دیکھتے ہیں کبھی کبھی، تو اس میں وہ جو راجستھانی سا لڑکا ہے، بالکل سمپل سا، سرما ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں، اور وہ وہی لوک گیت سے جیسے گاتا ہے. اللہ نے اس کو بڑا نوازا خوبصورت آواز سے، اور عموماً لوگوں نے اس کو دلہن سے تشبیہ دی کیونکہ شرمیلا سا ہے، اور بہت ہی غریبوں کا بچہ ہے. وہ ماں گھونگھٹ نکال کے ایسے ریت پہ ہی بیٹھی ہوتی ہے، آگے صرف ہونٹ دکھ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے چندری ایسے نیچے آئی ہوتی ہے. والد بھی غریب. تو ماں کہیں ان کی بیمار ہو گئی، تو انڈین آئیڈل کہتے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری ماں بیمار ہے. تو پھر ماں باپ نے کہا، فون سے لنک کیا تو کہا کہ نہیں تم وہیں رہو، یہاں تو قسمت والے پہنچتے ہیں، تو چلو تم ترقی کرو، تمہاری خوشی میں ہماری خوشی ہے، تم چاہتے ہیں وہاں رہو. تو اس نے کنٹینیو کیا ہے. ہمیں اتنا تو دیکھنے کا وقت نہیں ملتا، لیکن ہمیں یہ محبتیں وہاں دکھائی دیں، یہ اٹیچمنٹ ہمیں وہاں دکھائی دی. بچے روتے ہیں، اتنے جوان ہیں، 16 18 سال کے، 20 سال کے ہوں گے. ماں باپ دکھا دو، رونے بیٹھ جاتے ہیں فٹافٹ، آنکھیں بہر آتی ہیں. آپ دیکھیں یہاں ہے یہ نہیں ہے، محبتیں نہیں ہیں. اگر ہوتی تو گھر نہ ٹوٹتے، اگر ہوتی تو ماں باپ اولڈ ہومز میں نہ ہوتے. یہ ہیں وہ منزلیں، یہ ہے وہ انجام جس سے ہم اپنے ساتھیوں کو بچانا چاہتے ہیں. تو خدا کرے کہ یہ سب باتیں جو ہیں آپ کو سمجھ آئیں اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. کوشش کی ہے جس حد تک ہو سکے اس وقت تک دماغ کام کرے اور فوکسڈ رہیں جو ہم بول رہے ہیں یا جو ہم بات کر رہے ہیں، اور آسان الفاظ کا استعمال کریں. سٹوری کی طرح ایک کہانی سنائیں جس کو ہمارے سب ساتھی سمجھ سکیں، چاہے ان کا تعلق ہندوستان سے ہو، پاکستان سے ہو، نیپال سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو. سبھی ملک ہمارے ہیں، ہم ایک انسان ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہیومینٹی کے لیے کام کریں، نہ کہ کسی دین، دھرم یا کاسٹ، کریڈ، کلر کے لیے. تو جو بھی ہماری آواز سنتا ہے، دین کہتا ہے کہ پتے کی بات، نیکی کی بات مومن کی ایک گمشدہ چیز ہے، اسے جہاں سے ملے اٹھا لے. تو یہ انہی کی تھیں جو زندگی کے راستوں پر تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو گئیں، تو ملتی ہیں تو اٹھا لیں، آپ ہی کی ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.